اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلة ولا شفاعة والکافرون هم الظالمون۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے اہل ایمان، انفقوا، نان نفقہ تو اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ انفق الف امر کے لیے لاگے، انفاق کر، خرچ کر، وہ الف جمع کی علامت لاگے۔ انفقوا، تم سب خرچ کرو، مما، یہ کلمہ من جمع ما سے مل کر بنا ہے۔ من کا مطلب سے، ما کا مطلب جو، اس میں سے اے اہل ایمان خرچ کرو اس میں سے، ما جو رزقناکم، جو ہم نے عطا کیا تم کو، من قبل، من سے قبل پہلے، ان یاتیہ اس سے پہلے کہ ان کے یاتیہ، آتا یاتی اردو میں اتیان ہم استعمال کرتے ہیں، آتا یاتی، یاتی آ گیا ان یاتیہ کہ آئے مستقبل میں، یومن وہ یوم، چونکہ یہ خاص دن ہے لیکن یہ بتایا نہیں گیا اس لیے عام کر کے وہ لکھا ہے یومن، کوئی یوم، لا بیعن، مراد یہ ہے کہ آخرت کے بعد ایک دن وہ آنے والا ہے قیامت کے بعد، لا بیعن، جب حساب کتاب ہو رہا ہوگا اس وقت امتحان کا پرچہ دینے سے پہلے اگر کوئی کہے کہ میں بچ جاؤں کسی طریقے سے تو اس کے جتنے امکانات ہو سکتے ہیں اس کو اس میں ختم کرتے ہوئے کہا لا نہیں بیعن، کوئی بیع نہیں ہوگی۔ اردو پنجابی میں بیع کا کلمہ استعمال کرتے ہیں خرید و فروخت کے لیے، عربی میں کہتے ہیں باع، اس نے خریداری کی، یبیع وہ خریداری کرتا ہے یا کرے گا، ضرب یضرب اس کا وزن ہے، باع یبیع۔ ان یاتیہ یومن کہ آئے وہ دن، لا بیع فیہ کہ اس دن کوئی خرید و فروخت نہ ہوگی، کسی کو پیسے دے کے وہاں پہ بچا نہیں جا سکتا، ولا خلۃ، وہ کہ معنی اور، لا کا مطلب نہیں، خلۃ، خلہ کی جمع ہے خلیل، خلیل کا کلمہ تو ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں دوست کے معنوں میں، ولا خلۃ، نہ کوئی دوستی کام آنی ہے، ولا شفاعت، وہ کہ معنی اور، لا کا مطلب نہیں، شفاعت، اور نہ ہی کوئی کسی کی سفارش کام آنی ہے، شفاعت کا کلمہ بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے۔ والکافرون، وہ کہ معنی اور، الکافرون، اور کافر لوگ، ہم الظالمون، ہم کا مطلب وہ سب لوگ، الظالمون، ظالم کا کلمہ بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے، اور واو نون تو جمع کی علامت ہے، الف لام تو خاص کرنے کے لیے ہے، وہ دراصل حقیقی ظالم ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جو کچھ مال و متاع ہم نے تم کو بخشا ہے اس میں سے خرچ کرو، قبل اس کے کہ وہ دن آئے، من قبل ان یاتیہ یومن، کہ اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس میں نہ خرید و فروخت ہوگی، نہ دوستی کام آئے گی، اور نہ سفارش چلے گی، اور ظالم اصل میں وہی ہیں جو کفر کی روش اختیار کرتے ہیں۔ یہ پیسے بھی کام نہیں وہاں پہ آنے، تو میری دولت ہے میں کچھ کر لوں گا، آج تو تم خرید کر لو گے، اپنی سختی ہے اس کو نرمی میں بدل لو گے، آخرت میں ایسا نہیں ہونا۔ کوئی دوست کام آ جاتا ہے آج، سچ بات ہے، لیکن آخرت میں کوئی دوست بھی کام نہیں آنا۔ یہاں سفارش چل جاتی ہے، یہ گناہ کی ہے یا ثواب کی ہے یہ الگ بات، لیکن چل جاتی ہے، لیکن آخرت کے اندر تو کسی کے پاس یہ سفارش کرنے کا بھی ملکہ نہیں ہونا۔
اس کے حضور تو کوئی اس کی اجازت کے بغیر بول بھی نہیں سکے گا. والکافرون هم الظالمون، اور اس کا انکار کرنے والے دراصل اصل ظالم. ان آیات کو ایک دفعہ پھر تلاوت خود کیجیے، عربی و مبین پڑھتے ہوئے دیکھیے کیا بات پوری اندر اتر رہی ہے؟ کیا یہ اردو کے سانچے میں ڈھلتی گئی ہیں عبارتیں؟ اگر بات سمجھ آنی شروع ہو گئی تو الحمدللہ یہی ہمارا ہدف ہے، اور یہ ہدف پورا ہو گیا. اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر. الف لام